مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری ان تمام بہنوں کو جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، اللہ پاک آپ کے دلوں کو وہ سکون اور اطمینان عطا فرمائے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ میری بہن، میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ ڈاکٹروں کی لمبی قطاریں، حکیموں کے تلخ دوائیں، لوگوں کی چپتے ہوئے سوالات اور پھر ہر مہینے کی وہ امید جو ٹوٹ کر آنسو بن کر بہہ جاتی ہے۔ آپ تھک چکی ہیں، ہے نا؟ آپ کا دل بھر آیا ہے اور شاید اب آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن ٹھہریے، رونے میں کوئی برائی نہیں میرا بچہ، کیونکہ رونا تو بندگی کی علامت ہے، مگر مایوسی بندگی نہیں ہے میری پیاری بہن۔ جب آپ کو لگے کہ آپ بہت دیر ہو چکی ہے تو ان عظیم ہستیوں کو یاد کریں جنہیں اللہ نے اس وقت نوازا جب تمام دنیاوی اسباب ختم ہو چکے تھے۔ دیکھیں نا حضرت زکریا علیہ السلام کو، ایک بار ذرا ان کی طرف نگاہیں اپنے کر کے دیکھیں۔ روایات کے مطابق آپ کی عمر 90 سال سے زائد ہو چکی تھی، ہڈیاں کمزور تھیں اور ان کی بیوی بانجھ تھی، وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانا۔ زکریا علیہ السلام محراب میں جب جاتے، مسجد میں جاتے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے مانگتے، چپکے سے اپنے رب کو پکارتے اور کبھی مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میرا رب وہ ہے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ اور جب اللہ نے ان کا یقین دیکھا اور ان کی امید دیکھی اور وہ ہار نہیں مانے تو اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے سے نوازا، خوشخبری دی جب وہ محراب میں عبادت کر رہے تھے۔ اسی طرح ہمیں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ نے اور میری پیاری بہن کی تقریباً 86 سال تک صبر کیا۔ جب بڑھاپے میں بشارت ملی تو آپ کی اہلیہ بھی حیران ہو گئی، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ اللہ نے ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹوں سے نوازا۔ اللہ نے انہیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اسی صبر کا پھل تھا۔ میری بہن، ان نبیوں کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، لیکن ان کی دعا تو ابھی جوان تھی۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، یہ ہے کہ دیر ہو رہی ہے، بہت کافی ٹائم ہو چکا ہے، 4 سال ہو چکے ہیں، 5 سال ہو چکے ہیں، 6 سال ہو چکے ہیں، 12 سال ہو چکے ہیں۔ میں اس درد سے اچھے سے واقف ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ہمیں مشورہ دے رہی ہیں، آپ کو کیا پتا، لیکن میں اس درد سے گزر رہی ہوں اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ اولاد کی تڑپ اور اولاد کی محبت میں انسان، ایک عورت کتنی تڑپتی ہے۔ ہر مہینے انتظار کرنا، ہر مہینے امید کو باندھ دینا اور پھر ہر مہینے ٹوٹ جانا، بکھر جانا اور پھر اپنے آپ کو سمیٹنا اور پھر امید لگائے پھر کھڑی ہو جانا۔ میں بھی آج 13 سال سے انتظار کر رہی ہوں، 13 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں ہار نہیں مانی۔ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی میری بہنوں، لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اگر جب الفاظ ہمارے ساتھ نہیں دینا تو ہمیں اپنے قرآن سے سہارا لینا چاہیے، دعاؤں سے، نمازوں سے سہارا لینا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے، اللہ نے دعا سکھائی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ پھر دوسری دعا ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اگر آپ علاج کروا کر تھک گئی ہیں تو کچھ وقت کے لیے وقفہ لے، اپنے جسم اور ذہن کو سکون دے میری پیاری بہن۔ لوگوں کے بجائے آپ اللہ سے شکوہ کریں نا، لوگوں سے شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، وہ پورا نہیں کرتے ہیں۔
یاد رکھیں میری پیاری بہن کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، مگر وہ پوری امت محمدیہ کی ماں ہے۔ اللہ کی محبت اولاد سے مشروط نہیں ہے، آپ بانجھ نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو بانجھ نہ سمجھیں۔ جیسے لوگ کہہ دیتے، لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگ کہتے ہیں لوگوں نے آپ کو بانجھ سے مخاطب کیا، آپ کا رب نہیں کرتا ہے، آپ کا رب دینے پہ قادر ہے۔ آپ اپنے آپ کو حوصلہ دیں، آپ اپنے آپ کو امید بندھائیں کہ میں بانجھ نہیں ہوں، میں صرف ایک آزمائش میں ہوں، جو میرا رب میرا آزمائش لے رہا ہے اور میں آزمائش میں ہوں۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا کر رکھے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ پتھر میں کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے میری پیاری بہن؟ اگر آج صبر کا امتحان ہے تو کل اجر کا دن بھی آئے گا۔ اللہ پاک آپ کی گود ہری کرے، آپ کے ساتھ اللہ میری بھی گود ہری کرے، آپ کے گھر کو بچوں کی رونق سے بھر دے۔ اگر آج کی ان باتوں سے آپ کے دل کو ذرا بھی حوصلہ ملا ہو تو اسے اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، شاید کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا مل جائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔